SHO کے لیے بھی 80 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی رشوت دی جائے تو دو میرے نوجوان ساتھی بھی، دو صحابی اشعر قبیلے، میرے ہی قبیلے کے 2 ساتھی میرے ساتھ مل گئے کہ خدمت میں ان دونوں نوجوانوں نے درخواست کی اور یہ کہا کہ اب ایک آدمی جو صرف نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے 90 کروڑ روپے لگاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی عہدہ دے دیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اسلامی طرز حکومت یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حکمران ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا اور مانتا ہے کہ میں اس زمین پر یہ میری ساری طاقت اور میری ساری قوت صرف اس لیے ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلاؤں۔ اس نظام کی جو پہلی اور سب سے اولین شرط ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے محبوب نے یہ شرط ہمیں عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ نظام خلافت یہ ہے کہ جو عہدے کا طلبگار ہو، جو طاقت اور قوت کو چاہتا ہو، اسے یہ عطا نہ کیا جائے۔ اس پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ شخص کو نہ بنایا جائے جو بادشاہ بننا چاہتا ہے، جو خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ صرف خلیفہ نہیں، مسلمانوں کی حکومت میں کوئی بھی عہدہ اس شخص کو نہ دیا جائے جو عہدے کا طلبگار ہو۔ یہ پہلا اصول ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جب انسان کسی عہدے کو چاہتا ہے اور کسی عہدے کی تمنا کرتا ہے اور طلب کرتا ہے تو اگر وہ عہدہ اسے مل جائے تو اللہ اسے انسان کو اور اس عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا تو نے مانگا ہے اب لے لے، اللہ کی مدد اور نصرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر کسی کو مسلمان زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب کر کے مسلمان کسی کو کسی عہدے پر بٹھا دیں اور وہ اس کو نہ چاہتا ہو اور جائے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بڑے صحابی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا آغاز ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، اور یہ یمن کا علاقہ یہ تھا جو شاید ان کے قبیلے کا علاقہ تھا، اشعری قبیلہ اسی علاقے کا تھا، یہ اس کے گرد و نواح کا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیارت کے لیے جا رہا تھا تو 2 میرے نوجوان ساتھی بھی، 2 صحابی اشعر قبیلے، میرے ہی قبیلے کے 2 ساتھی میرے ساتھ مل گئے۔ ہوتا ہے نا، آپ کو میں کہوں کہاں جا رہے ہو، آپ کہیں جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں چلو میرا بھی کام ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں آپ کے پاس، مجھے جانا ہے آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو فرماتے ہیں میں پیارے محبوب کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہا تھا تو 2 قبیلے کے نوجوان ساتھی صحابی میرے ساتھ ہو گئے، ایک میرے دائیں طرف ہو گیا، ایک میرے بائیں طرف ہو گیا، ہم تینوں چل پڑے۔ جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ کی مجلس میں پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے سلام دعا کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان دونوں نوجوانوں نے درخواست کی اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی عہدہ دے دیں۔ یمن نیا فتح ہو رہا تھا، ان کا اپنا علاقہ تھا، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی دنیا کے طلبگار، ان لوگوں کا خیال یہ ہوگا ہمارا علاقہ ہے، ہم بہتر ہماری زبان کے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ سے زیادہ واقف ہیں، یہ نہیں ہے کہ دنیا داری تھی نعوذ باللہ۔ تو ان 2 صحابی نے، ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا، بیچ میں ابو موسیٰ اشعری تھے، فرماتے ہیں ان دونوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آپ ہمیں کوئی عہدہ دے دیں، کوئی ذمہ داری ہمیں دے دیں۔
پیارے محبوب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں پیارے محبوب نے میری طرف دیکھا. اب جب ان کی طرف دیکھا یا ویسے ہی یہ گھبرا گئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے آنے کا مقصد کیا ہے. نہ انہوں نے مجھے بتایا، نہ مجھے احساس ہوا کہ یہ اس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. اگر مجھے معلوم ہوتا اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، مطلب یہی ہے کہ اگر معلوم ہوتا تو میں کبھی ان کے ساتھ نہ آتا. پیارے محبوب نے ان دونوں کی فرمایا یہ ہے اصول، خلافت کا اصول ذرا دیکھیے. پیارے محبوب نے فرمایا ہم اسے ہرگز عہدہ نہیں دیتے جو عہدہ طلب کرتا ہے. خلافت کا کیا اصول ہوا؟ ہم اسے ہرگز عہدہ نہیں دیتے جو عہدہ طلب کرتا ہے. اور پھر ابو موسیٰ اشعری کی طرف توجہ کی، فرمایا آپ کو میں یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر بھیج رہا ہوں. انہوں نے تو نہیں مانگا تھا، تو معاذ بن جبل پہلے وہاں تھے، تو دوسرے ساتھی جو یہاں سے یمن کی طرف گئے وہ ابو موسیٰ اشعری تھے. تو اصول کیا ہے خلافت کا؟ جو عہدہ مانگتا ہے ہم اسے عہدہ نہیں دیتے. اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو عہدے رشوت دے کر لیے جاتے ہیں. بھائی ڈپٹی کمشنر تو چھوٹا سا عہدہ ہے نا، چلو ڈپٹی کمشنر بھی چلو بڑا عہدہ ہے. ایس ایچ او تو بالکل چھوٹا عہدہ ہے. ایس ایچ او کے لیے بھی 80 لاکھ 1.5 کروڑ کی رشوت دی جائے کہ مجھے یہ تھانہ دے دیا جائے، مجھے ڈی ایس پی بنا دو، مجھے ایس ایس پی بنا دو. تو بھائی جو 1.5 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ دے کر ایس ایچ او بنتا ہے وہ میری اور آپ کی خدمت کے لیے بنتا ہے. بھائی ایک ایس ایچ او صاحب جو 1.5 کروڑ لے کر کسی علاقے کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کس کی خدمت کرے گا؟ پہلے تو اپنے 1.5 کروڑ کی فکر کرے گا یا میری اور آپ کی فکر کرے گا؟ ہمارے ہاں تو ہے ہی یہی، ایک رکن قومی اسمبلی، ایک صوبائی اسمبلی جب تک 10 کروڑ 12 کروڑ، اب تو 10 کروڑ بھی رہ گئے، 80 کروڑ 90 کروڑ اپنے علاقے پہ خرچ نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کی کامیابی یقینی نہیں ہوتی. اب ایک آدمی جو صرف نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے 90 کروڑ روپے لگاتا ہے، وہ میری اور آپ کی محبت میں لگا رہا ہے. میری اور آپ کی محبت تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی اور ہی سلسلہ ہے. تو خلافت کا اصول کیا ہے؟ جو عہدے کا طلبگار ہو جائے، جو عہدہ چاہے اسے عہدہ نہیں ملے گا.